بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ ڈاکٹر عبدالستار صاحب، ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ آف مساجد دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ عید الاضحیٰ کے کیا مقاصد ہیں، عید الاضحیٰ کس طرح منانی چاہیے، اور آپ کا عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کو کیا پیغام ہوگا۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ دوسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید جی کہتے ہیں۔ تھینک یو جی تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا کہ قربانی کی تاریخی حیثیت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری فرما دیا تھا۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جب انہوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی کہ مردود ہوگی۔ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب میں، طریقہ قبولیت میں وہ چینجنگز آئی ہیں، لیکن قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ مختلف انداز، وہ مالی ہو، جانی ہو، بدنی ہو، مختلف انداز سے یہ بہرحال جاری رہی ہے۔ پھر جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے قرآن پاک میں، اللہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ نے پھر وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے یہ سلسلہ جاری کر دیا۔ اور اس موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آئے گی کہ جو اپنی قربانی خود کھا جائیں گے، قربانی کا گوشت کھو۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی وہ جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اور جس کی قبول فیصلہ اسی وقت ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ قبول ہے یا نہیں، اللہ نے پردے میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک امت اپنے صدقہ کریں گے اور خود کھا جائیں گے، تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلک امت احمد، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، آپ نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہیں۔ تو پھر ہمیں یا رسول اللہ ملتا کیا، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی ہے، اور یہ آج تک جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اسی کی ہی ایک سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ عید قربان مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے؟ اس قرآن اور عید کے دراصل بہت سے پیغامات ہیں، اگر ڈیپتھ میں جائیں اور دیکھیں، آپس میں الفتیں، محبتیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم سانجھے ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تاکہ عید کی خوشیوں میں غریب لوگوں کو شامل کیا جا سکے۔ اس طرح عید الاضحیٰ میں پھر یہی حکم ہے، ہر صاحب نصاب کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قربانی کریں، اور وہ لوگ جو معاشرے میں کمزور ہیں پھر ان کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کے گھروں تک وہ اپنا قربانی جو آپ نے کی ہے وہ پہنچا کے آئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاشرے کی تعمیر ہے، دراصل ایسے معاشرے کی تعمیر ہے جن کا آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ محبتیں ہوں، ایک دوسروں کے ساتھ مسائل میں آپس میں شریک ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور للہیت والا تعلق ہو، مطلب والا یا وہ نہیں بلکہ للہیت کی بنیاد پر۔ یعنی یہ قربانی فلسفہ دے رہی ہے ہمیں کہ جیسے پوچھا گیا جو نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے مشرک ہو جاتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے دکھلاوے کے لیے مشرک ہو جاتا ہے، اسی طرح جو قربانی کرتا ہے دکھلاوے کے لیے وہ بھی مشرک ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، تو اس میں ہمیں خلوص نیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے پاکستان کے جتنے بچے ہیں وہ گوشت کھائیں گے، میرے بچے بھی گوشت کھا لیں گے، میں قربانی گوشت کے لیے کر رہا ہوں؟ تو فقہاء نے تو لکھا ہے ایسے بندے کو اپنے حصوں میں شامل ہی نہ کیا جائے۔ تو اسے سب کی نیت درست کرائی جائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں کر رہا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پروان چڑھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہو سکیں، یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کن افراد پر قربانی واجب ہے اور فضیلت کیا ہے؟ واجب ان پر یہ ہے جن پر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، جن پر قربانی زکوٰۃ واجب ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی نقدی،
تو اس پر ہی قربانی واجب ہے۔ اب بعض دفعہ نا کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ، 7.5 تولے سونا تو سونا مہنگا ہے، 52.5 تولے چاندی، تو منیمم جو لیول ہے وہ یہی ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کے اگینسٹ اتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، یا بعض حکام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، گھر میں اتنا سامان ہے آپ کا کہ جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہے جی اور اس کی قیمت تقریباً 52.5، وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ میں نے اگلے دن اندازہ لگے 1,30,000 28,000، یعنی اگر کسی بندے کے پاس اتنے ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کی بجائے ہم اتنے پیسے کسی کی ہیلپ کر دیں، نہیں، بلکہ جو اللہ نے جیسا حکم دیا اس کو ویسا ہی کرنا، اسے دین کہا جاتا ہے۔ بس حکم نماز کے لیے آؤ، دوڑ کے نہ آؤ، سکون سے چلتے ہو آؤ، اور مسجد حرام کے اندر ایک جگہ حکم ہے دوڑو صفا مروہ کے درمیان، تو جو حکم دے کرو کریں گے، نہ کرو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، اچھا پھر گھر میں بعض دفعہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب علیحدہ ہوتے ہیں، جن کے بیلنس علیحدہ ہوتے ہیں، اکاؤنٹ علیحدہ ہیں، تو ان پر ایک بندے کی قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اچھا تو ان کو چاہیے جو صاحب نصاب گھر میں 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، تو یہ 5 قربانیاں کریں گے۔ اچھا عید اور دوسرا آپ جی نے بس فضیلت کے حوالے سے، فضیلت سے پہلے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ملتا کیا ہے؟ آپ نے قربانی کی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے یا رسول اللہ، پھر جو اون والے جانور ہیں تو آپ نے اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے بہت سی احادیث میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کا جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور اس نے لائٹ لیا، یعنی قربانی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، پھر فرمایا ایسے شخص کو چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی پھر اسے عید پڑھنا ہے، اس کا کوئی اس پر حق نہیں بنتا کیونکہ اس نے قربانی نہیں کی۔ عید کس طرح سیلیبریٹ کرنی چاہیے؟ عید دراصل مسلمانوں کی خوشیوں کے جو اللہ پاک نے ایام بنائے ہیں، عید الاضحیٰ اور اسی طرح عید الفطر، دراصل اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا وہ یہی پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یا رسول سب سے افضل عمل، یا رسول نماز ہوگی، آپ نے فرمایا نماز بھی اچھی چیز ہے لیکن یہ وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ یا رسول روزہ ہوگا، فرمایا یہ بھی نہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یا رسول پھر حج ہوگا، آپ یہ بھی وہ نہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی بتائیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ، خبردار، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا محبوب ترین عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مزید وہ حقوق حق آ جاتے ہیں مسلمانوں کے، پھر ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، تو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا۔ اس لیے حکم آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید والے دن جس راستے سے ہیں راستہ تبدیل کر کے جائیں۔ اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اسلام چونکہ آفاقی دین ہے، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، تو اس وقت پہلے اتنا رش نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے عیدگاہوں میں اتنا رش بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ دراصل اس راستہ تبدیل کرنے کے بھی بہت سے اغراض و مقاصد ہیں۔ ایک تو لکھا ہے تخفیف الازدحام، کہ جو رش ہوگا وہ کم ہوگا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ابھی راستے تقسیم اس راستے سے یا دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ دوسرا ہے کہ زیارت القبور، کہ راستے میں ہو سکے تو قبرستان آ جائے، وہاں آپ کو فاتحہ کا موقع مل جائے گا۔ اسی طرح قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ایک راستے سے گئے ہیں، دوسرا آپ کے رشتہ داروں کا گھر ہے تو وہاں ان کی زیارت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے چھوٹا سا عمل ہے تو اغراض و مقاصد بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس عید کے موقع پر آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام سب کے لیے یہی ہوگا کہ ہم جو بھی عمل کریں، ایک تو للہیت، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، دکھلاوا نہ ہو، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے تعریف نہیں چاہ رہے، ہم جو عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ ہی سے اس کی ثواب کی اور اللہ ہی سے اس کے فضل کا سوال کریں گے۔ اور دوسرا جو عمل کر لیں گے اس میں جو کمی ہو گئی پھر اس پہ استغفار بھی کرنا ہے، اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، محبت کے ساتھ رہیں گے۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے اب جیسے عید کا موقع ہے، دعاؤں کا اہتمام، اپنی دعاؤں کو وسیع کرنا چاہیے پوری امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے بہتری کے حالات کی بہتری کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ ان سے دعائیں کرنے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بہترین معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم نے تھینک یو، خصوصی جزاک اللہ۔ گفتگو کی، بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔